ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام بلال تھا۔ بلال کے پاس ایک پرانی اور ٹوٹی پھوٹی سائیکل تھی۔ اس کے والدین بھی نہیں تھے۔ گاؤں والے اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہتے کیونکہ وہ ہر وقت اداس رہتا تھا۔ بلال اس لیے بھی اداس رہتا کیونکہ وہ بہت زیادہ غریب تھا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک ٹوٹی ہوئی سائیکل کے۔ ایک دن اسے اپنے گھر کے ایک پرانے کمرے میں سے ایک عجیب و غریب قسم کی کتاب ملی۔ جب اس نے اس کتاب کو کھولا تو اس کے اندر سے مختلف قسم کی روشنیاں نکلنا شروع ہو گئی۔ بلال اس عجیب و غریب کتاب کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اتنے میں کتاب میں سے آواز آئی کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، میں تمہاری ساری خواہشیں پوری کروں گی۔ بلال کو گاڑیوں کا بہت شوق تھا۔ اس نے کہا مجھے ایک نیلے رنگ کی گاڑی چاہیے۔ اس کے سامنے ایک نیلی کار آ گئی۔ بلال بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے ایک لال رنگ کی گاڑی مانگی تو وہ بھی اس سے مل گئی۔ بلال کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے ڈھیر ساری رنگ برنگی گاڑیاں جمع کی۔ وہ بہت خوش تھا اور بہت حیران بھی تھا۔ گاڑیوں کے ساتھ ساتھ بلال کو گھر کا بھی بہت شوق تھا۔ اس نے کتاب سے ایک خوبصورت گھر کی فرمائش کی۔ کتاب نے فوراً اس کی یہ فرمائش بھی پوری کی۔ ایک بہت پیارا گھر فرنیچر سے سجا ہوا اس کے سامنے تھا۔ بالکل ویسا گھر جیسا کہ وہ اپنے خوابوں میں دیکھا کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ شاید ایسا گھر اسے کبھی نہیں ملے گا۔ بلال ہر وقت اس کتاب میں مصروف رہتا اور ایک ایک کر کے اپنی ساری خواہشات پوری ہوتی دیکھ رہا تھا۔ کتاب کے چکر میں وہ اتنا مصروف ہو گیا کہ اس کو اپنے ارد گرد دیکھنے کا خیال ہی نہ رہا۔ اچانک اس کی نظر اپنے گاؤں پہ پڑی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے گاؤں کی ہریالی اور خوشحالی دونوں ختم ہو چکی ہیں۔ اس نے گاؤں والوں سے پوچھا تو اسے پتا چلا کہ گاؤں میں بہت سخت قسم کا قحط پڑ چکا ہے۔ یہ سن کر بلال بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی کتاب سے مشورہ کیا تو اس کی کتاب نے اسے بتایا کہ جب بھی وہ اس کی کوئی خواہش پوری کرے گی تو اس کے گاؤں میں کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا۔ کتاب نے اسے یہ بھی بتایا کہ اگر وہ گاؤں والوں کی خوشحالی چاہتا ہے تو اسے ندی میں پھینک دے تاکہ وہ کسی بھی لالچی انسان کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ یہ سن کر بلال بہت اداس ہو گیا کیونکہ اس کتاب کے ساتھ ساتھ اس کی باقی چیزیں بھی ختم ہو جانے والی تھی۔ لیکن اس نے اپنے گاؤں کو بچانے کا فیصلہ کیا اور کتاب کو ندی میں بہا دیا۔ اس کتاب کا ندی میں بہنا تھا کہ اس کے گاؤں کی رونق واپس آ گئی۔ لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ ہماری آزمائش کا وقت ٹل گیا ہے۔ بلال بھی ان کے ساتھ بہت خوش تھا۔ اب بلال کو اپنی کھوئی ہوئی کسی بھی چیز کا کوئی غم نہیں تھا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ محنت سے کمائی ہوئی چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس نے اپنی محنت کے بل پر پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننے کا فیصلہ کیا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ انسان جو چیز محنت کر کے کماتا ہے اس کا ایک الگ مقام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔